تشعرون، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی کون ہے؟ یہاں پر اولین مخاطبین صحابہ کرام، تو صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے اور تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو، اس لیے کہ کسی کے سامنے جا کر بلند آواز سے بولنا جو ہے یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آوازیں بلند کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں بلند کرو اور آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولو تو تمہارا یہ عمل گستاخی قرار پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر اور ایمان کو برباد کرنے والی اور اعمال کو تباہ کرنے والی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے تم نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم نیکیاں کرتے رہو، صدقات دیتے رہو، اپنی طرف سے اپنے آپ کو عابد سمجھو، زاہد سمجھو، بزرگ سمجھو، اپنے آپ میں عبادتوں کے اندر تم مگن ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو چکے ہوں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پہلے تو فرما دیا کہ اپنی آوازیں پست رکھو۔ اب صحابہ کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کرتے تھے، اور وہ عمل کہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کے ساتھ ہو، یہ تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سرایت کیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام تعظیم کے عمل پوچھتے نہیں تھے، جس بات کو سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اس کو کر لیا کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ منہ مبارک حاصل کرتے، آپ کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر مل لیتے، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے چہرے پر ہاتھ مل کر اس کی تری حاصل کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے اندر چھوتے نہ تھے، اور حالت جنابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ یہ ساری بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو چاندی کی نلکیوں کے اندر رکھتے، پانی کے اندر بھگوتے، اس کو آب شفا سمجھ کر پیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے جو صحابہ کرام سے مروی ہیں، اس کے بارے میں ان سے کہا تو نہیں جاتا تھا، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی اور صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے جو عمل نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کا سمجھتے اس کو کیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام میں تعظیم پہلے سے موجود تھی، تو جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو، تو یہ تعظیم تو وہ بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام میں بہت سارے وہ تھے جو اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نیچی رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، نجات ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ غور فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کرنے والے، جو آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، ہر شے کے اندر اس بات کو سامنے رکھنے والے کہ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے زیادہ لائق ہے، بڑھ چڑھ کے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ کیا عطا فرمایا
ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا۔ گویا جو تعظیم نبی کرنے والا ہے، جو تعظیم رسول کرنے والا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا، اس کے دل کو پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا، اور فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت، اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تعظیم نبی کرنے والے اجر عظیم کے مستحق، مغفرت کے مستحق، اور ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہوگی، نہ وہ کبھی دلوں کا تقوی حاصل کر سکتے، نہ ان کے لیے مغفرت ہے اور نہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بعض لوگ مدینہ منورہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنا تھا، تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں یہ بے عقل ہیں، بے وقوف، ان کو پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں نہ دیں، آپ کو آوازیں نہ دیں کہ اے محمد باہر تشریف لائیے، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنی رضا اور اپنی مرضی کے ساتھ جب باہر تشریف لائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اور آپ کو آواز دینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ وہ تعظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھاتا ہے۔ پھر جیسا اس سورہ مبارکہ میں سورہ تبت یدا کے اندر گستاخ رسول کو شدید مذمت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کی بے پناہ اس کی مذمت بیان کی ہے، اسی طرح قرآن پاک میں غور فرمائے کہ جیسے گستاخ رسول شدید مذمت کا مستحق ہے اور جس نے گستاخی کی اس کی شدید مذمت ہے، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اجر کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا اے حبیب تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے باوجود وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ پھر وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اللہ رسول کی محبت میں سب کو چھوڑ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیتا ہے، روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے، قیامت کے دن ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو اتنا عطا فرمائے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں اور ان کی تعظیم کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، جو تعظیم کرنے والے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ تو گویا جس کو فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت چاہیے، رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی سچی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت اور سچی تعظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔